آج جمعہ کا دن اور نومبر کی 13 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سب سے پہلے خبریں امارات سے۔ شارجہ کے روڈ اینڈ کمیونیکیشن اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ کارنش روڈ پر واقع القصبہ پل جزوی طور پر اتوار سے بند رہے گا۔ اس کی مزید توسیع کا کام شروع ہو رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں شارجہ کی طرف جانے کا راستہ اتوار یعنی 14 نومبر سے 28 نومبر کے درمیان رات 12 بجے سے صبح 5 بجے تک بند رہے گا۔ دوسرے مرحلے میں القصبہ پل کا دبئی کی طرف جانے والا راستہ 29 نومبر سے 13 دسمبر تک رات 12 بجے سے صبح 5 بجے تک بند رہے گا۔ اسی طرح یونیورسٹی سٹی اسٹریٹ بھی علی بن سالم المزروع انٹرسیکشن جو سمنان اور 5th انڈسٹریل زون کے درمیان واقع ہے توسیع اور ڈیولپمنٹ کے لیے سنیچر سے 20 دسمبر تک بند رہے گا۔ لہٰذا اگر اس علاقے میں سفر کرنا ہو تو متبادل راستہ اختیار کریں یا اشاروں کی طرف توجہ دیں۔ راس الخیمہ کی ایک عدالت نے 15 اور 16 سال کے 2 عرب لڑکوں کے والدین کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے عرب کو 7,000 درہم اس کی کار ڈرائیونگ اور اس سے پہنچنے والے نقصان اور بے ادبی کے معاوضے کے طور پر ادا کریں۔ ان دونوں لڑکوں نے اس عرب کی اجازت کے بغیر اس کی کار استعمال کی تھی اور اسے نقصان پہنچایا تھا، جس کے بعد یہ کار رک گئی تھی اور اسے مرمت کے لیے گیراج پہنچا دیا گیا تھا۔ عدالت نے خود ہی ان دونوں لڑکوں کی سرزنش کی اور انہیں ان کے والدین کے حوالے کیا۔ سلطنت عمان کے دارالحکومت مسقط میں پولیس نے 3 افراد کو چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک پورا گروہ ہے جو گھروں اور دکانوں میں چوری کرتا تھا اور کاروں سے لوگوں کی غیر موجودگی میں اس کے دروازے کھول کر سامان لے بھاگتا تھا۔ اب سعودی عرب۔ مصری فضائیہ ایجپٹیئر نے بتایا ہے کہ اس کی فلائٹ نمبر MS-2688 پر جب طیارے نے سعودی عرب سے مصر کی طرف پرواز شروع کی اس کے پائلٹ کو اطلاع ملی کہ طیارے میں بم رکھا ہوا ہے۔ یہ اطلاع اس وقت ملی جب دمام کے ملک فہد ہوائی اڈے سے اس نے اڑان بھری اور سعودی عرب کی فضاؤں میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ بم کی اطلاع ملتے ہی سعودی سول ایویشن کے حکام نے اس طیاروں کو واپس بلایا اور سلامتی کے ساتھ وہ دوبارہ دمام کے ملک فہد ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ تلاشی لی گئی اور تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹی دھمکی تھی۔ اس سلسلے میں مزید چھان بین کی جا رہی ہے۔ ریاض پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے جس میں ایک غیر ملکی مقیم اور دوسرا غیر ملکی درانداز ہے جو یمن کا رہنے والا ہے اور ملک میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوا تھا۔ ان دونوں پر الزام ہے کہ دونوں نے غیر ملکی دراندازوں کے لیے ریاض میں ہی ایک پناہ گاہ بنائی ہوئی تھی جہاں سے 10 یمنیوں کو جو ملک میں غیر قانونی طریقے سے گھس آئے تھے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے پاس سے 23,500 ریال بھی ضبط کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس جرم میں انہیں 15 سال تک قید اور 10 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ مکہ جدہ ایکسپریس وے پر ایک سڑک حادثہ ہوا جس میں 2 افراد کی موت واقع ہو گئی اور بقیہ 9 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ آج یعنی جمعہ کو صبح کے وقت پیش آیا جب سعودی ہلال احمر کو اس کی اطلاع ملی اور اس کی ٹیمیں جائے حادثے پر پہنچیں تو 2 افراد کی موت واقع ہو چکی تھی۔ زخمیوں کو النور اسپتال اور الزہر میں واقع ملک عبدالعزیز اسپتال میں داخل کیا گیا ہے جبکہ ایک زخمی نے اسپتال جانے سے انکار کر دیا۔ اگر آپ سعودی عرب، امارات، عمان، بحرین، قطر یا کویت میں رہتے ہیں تو عرب دیش کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک بھی کر دیں۔ اس بلیٹن میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔